قرار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا میرا یار نہ رہا. راولپنڈی میں 1300 روپے کے تنازع پہ 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں. کچھ نئی پیش رفت سامنے آئی ہیں اور چونکا دینے والی پیش رفتیں. آپ یقین مانیں جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کے دل دہل جائیں گی. یہ جو واقعہ راولپنڈی میں تھانہ دمیال کا وقوع ہے اور یہ وہی تھانہ ہے جہاں 2 دن پہلے ایک مجرم تھا. جب اس کو عدالت پیشی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو بالکل تھانے کے سامنے اس کو مار دیا گیا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے, نہایت ہی خطرناک جگہ ہے. اچھا, اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ چکری روڈ پیر محل شاہ جہاں کا یہ وقوع ہے. ایک اس میں لڑکا ہوتا ہے سراج اور ایک لڑکا ہوتا ہے زین. اب یہاں پہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انویسٹیگیشن میں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلے میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر میں دوسری چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. جو پہلی بات یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ ایک شاپ کیپر تھا جس کا ادھار دینا تھا. سراج کو زین نے مروایا. ایک بات یہ سامنے آئی ہے جی سراج کو زین نے مروایا, جبکہ دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ زین کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس معاملے سے. وہ صرف اور صرف اس بندے کا رشتہ دار تھا جس نے سراج کو مارا تھا. خیر, زین نے شاپ والے کے پیسے دینے تھے اور زین جو تھا تھوڑا سا بدماش ٹائپ کا, آپ اس کو بول سکتے ہیں, دوستی یاری والا بول سکتے ہیں زین کو. اب یہ جمعے کا واقعہ ہے, سراج گھر سے نکلا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے, تو زین وہاں پہ کیا کرتا ہے, کچھ بندوں کو بلا لیتا ہے اور پھر وہاں پہ تشدد کرتے ہیں سراج پہ. اس کی CCTV فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پھر سراج کو وہاں پہ گولی لگتی ہے اور اس کے بعد لڑکے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. جب سراج زخمی ہو جاتا ہے, ریسکیو 1122 کو بلایا جاتا ہے, پھر اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی ڈیتھ کی خبر پتہ چلتی ہے اس کے بھائیوں کو, اس کے کزنوں کو, تو وہ کیا کرتے ہیں, ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. وہ زین کے جو گلی ہے وہاں پہ جاتے ہیں, دونوں ایک ہی ٹاؤن میں رہتے ہیں. اس گلی میں جا کے سرچ کرتے ہیں, وہاں سے زین کو پکڑتے ہیں. یہ کوئی 15-20 بندے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے ڈیرے پہ لے جا کے زین کی ہڈیاں توڑتے ہیں. ہڈیاں توڑنے کے بعد پھر موٹر سائیکل کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہیں باندھ کے, اور اس کے بعد پھر اس کی لاش جو ہے وہ ایک گلی میں پھینک دیتے ہیں. اب جو زین تھا, زین کا جو بھائی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک لاپتہ ہے. جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ اس کا گھر لاک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے. کافی ٹائم جو زین کی باڈی تھی وہ بے یار و مددگار پڑی رہی چونکہ اس کے رشتہ دار وہاں پہ موجود نہیں تھے. زین کے پیرنٹس زین کو سمجھاتے تھے کہ بھائی لڑکے مت بلاؤ, پہلے ہمیں مارو پھر اس کو مارنا. زین کے گھر والے یہ بار بار بولتے تھے زین کو کہ زین, وہ جانتے تھے اپنے بیٹے کو کہ وہ ان کا بیٹا غصے میں تھا. تقریباً 7-8 ماہ پہلے یہ یہاں پہ کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے. وہ زین کو سمجھاتے تھے کہ تم نے اگر مارنا ہے تو پہلے ہمیں گولی مارو, پھر لڑکوں کو بلاؤ اور جا کے پھر سراج کو مارو. پیسوں کا ہی مسئلہ تھا, مگر میجر بات کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. اب جو 1300 روپے کا مسئلہ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو, کوئی غصے والا معاملہ ہو, کوئی اور ایلیمنٹ ہو. وہ چیز انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر ہی سامنے آئے گی. لیکن ابھی تک جو معاملہ پیسوں کو بتایا جا رہا ہے, لیکن میرا دماغ اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ پیسوں کا معاملہ ہو. یہ کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اچھا, زین کی ڈیڈ باڈی لوارس پڑی رہی کیونکہ پیرنٹس تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور کافی ٹائم تک. پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا, سارا کچھ ہوا, وہ ساری رپورٹس آ گئیں. ابھی ایک تو یہ معاملہ چل رہا ہے جی, جو زین تھا, زین نے سراج کو مروایا اور بدلے میں سراج کی فیملی نے زین کو بلا کے اس پہ تشدد کیا, مار دیا. اب اس ٹائم پہ جو ہیں FIRs وغیرہ ہو چکی ہیں, کاؤنٹر FIR ہو چکی ہیں. سراج کی گھر کی جو لیڈیز ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ اریسٹ ہو چکی ہیں. باقی جو سراج ہے وہ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتا ہے, زین جو ہے وہ تلا گنگ سے بلانگ کرتا ہے, تو مائٹ بھی پنجاب کی فیملی ہوگی. اچھا, ایک تو سارا واقعہ جی یہ ہو گیا جس میں بتایا گیا کہ بھائی زین پراپر اس میں ملوث ہے. اب دوسری بات جو دیکھیں کہ سراج کا تنازع تھا, دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور تلخ کلامی کے بعد اس پہ تشدد کیا جاتا تھا. CCTV فوٹیج میں آپ نے دیکھ لیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس لڑکے نے مارا تھا سراج کو وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا, اور زین جو تھا وہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا. زین کا اس کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں تھا. لیکن چونکہ سراج مر چکا تھا, اس کے گھر والے اتنے غصے میں آ گئے تھے, اس کے بھائی اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو لے کے ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے تشدد کرتے ہیں, ہڈیاں توڑتے ہیں, پھر بائک سے گھسیٹتے ہیں, پھر اس کی باڈی کو پھینک دیتے ہیں. اس قسم کا معاملہ چلتا ہے اور زین بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. زین قصوروار نہیں تھا, وہ کوئی اور لڑکے تھے جنہوں نے اس کو مرڈر کیا. وہ لڑکے ابھی تک غائب ہیں. اب سین یہاں پہ یہ کہ IG صاحب نے بھی ایکشن لے لیے, CPO جو پنجاب کے CPO صاحب ہیں انہوں نے بھی ایکشن لے لیا ہے, اور ابھی تک کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں, کچھ خواتین کو بھی اریسٹ کیا گیا. لیکن ایک بات سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی
کہ CCTV فوٹیج موجود ہے اور اس میں تمام جن لوگوں نے سراج پہ تشدد کیا اس کی شکلیں بھی موجود ہیں. اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ جب سراج کے جو گھر والے تھے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بچے کو کس نے مارا ہے، اور وہ آس پاس کے لڑکے تھے جنہوں نے آ کے مارا تھا، وہ ان کو جانتے تھے، انہوں نے جا کے ان کی تلاش شروع کی تو اس دوران ذہن ان کے ہاتھ لگ گیا. تو جب وہ لوگ جانتے ہیں تو کیا پولیس نے ابھی تک اس کی فائنڈنگ کیوں نہیں کی؟ پولیس ابھی تک اینڈ تک کیوں نہیں پہنچی؟ پولیس میں پھر 2 سے 3 دن پہلے یہاں پہ ایک اور پولیس اسٹیشن کے سامنے مرڈر ہوتا ہے جو بندہ عدالت یہ پیش کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو یہ علاقہ کیا لہری بن چکا ہے؟ یہ علاقہ کیا کوئی اتنا علاقہ غیر بن چکا ہے کہ یہاں پہ کھلے عام کرائم ہو رہا ہے؟ اور اس ٹائم پہ بھی جو ذہن کی فیملی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ چھپے ہوئے ہیں، کچھ بیچ میں گرفتاریاں ہو گئی ہیں. پولیس اس ٹائم پہ کوشش کر رہی ہے گرفتاری کرنے کی، اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی، بٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم تو اس میں لگے گا. لیکن یہ جو 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ ایک اور خبر جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اور خبر ہے جی، ایک اور ہلاکت بھی اس میں ہو گئی ہے، پر یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے. ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ایک اور ہلاکت بھی ہو چکی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو مخالف پارٹی نے مار دیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو پولیس نے مار. تو جب مصدقہ اطلاع آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے. رائٹ ناؤ 2 بندوں کی ڈیٹیل کنفرم ہے. 2 نوجوان اس دنیا سے چلے گئے، کس لیے؟ چھوٹی سی بات کے لیے، غصے کے لیے. اور وہ اپنے آپ کو بڑا فرعون سمجھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہ آئیں گے، کسی کو مار کے بھی چلے جائیں گے، کسی کی ماں کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بندہ یہاں پہ برابر ہے. ہر بندہ چاہے وہ شریف کیوں نہ ہو، وہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن جب سر پہ پڑ جائے تو پھر لڑائی کرنی پڑتی ہے. اچھا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، کسی قسم کی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں ان کو نہیں ڈالنا. اب سراج گھر سے جمعہ پڑھنے نکلا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے. زخمی ہوتا ہے، شدید زخمی ہوتا ہے، اور جس ٹائم پہ وہ زخمی ہوا ریسکیو والوں کو بلایا گیا، تب تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ بچ جائے گا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ رستے کے میں ہی فوت ہو جائے گا. اور ذہن کی موت تو بہت بری ہوئی، ہڈیاں توڑی گئیں، بائک سے گھسیٹا گیا، اتنا غصہ. اب یہاں پہ جو سرکمسٹانسز ہم لوگ دیکھ لیں تو لگ یہی رہا ہے کہ ذہن نے ہی سراج کو مارا ہے. اگر کوئی تھرڈ پارٹی، کسی تھرڈ بندے نے مارا ہوتا تو پھر ذہن کو اتنا زیادہ نہ گھسیٹتے، ذہن کی ہڈیاں نہ توڑتے، ذہن کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ذہن نے ہی سراج کو مارا ہے. اس کے بعد جب وہ ان کے مخالف پارٹی کے ہاتھ لگ گیا، یہ اور کانفیڈنٹ تھا، ظاہری بات ہے یہ اور کانفیڈنٹ تھا تو اس نے تب جا کے ان کو مارا تھا، تب اس نے لڑکے بلوائے تھے، تب قتل کا ارادہ کیا تھا. اسی اوور کانفیڈنس میں بندے اس کو پکڑنے آئے تو یہ اپنے آپ کو دلیر سمجھتا ہوگا، اور اسی دلیری میں یہ پکڑا گیا. اور جب پکڑا تو 15-20 لڑکے تھے، بائک پہ بٹھائے اپنے ڈیرے پہ لے کے، اور وہاں پہ جا کے خوب تشدد کیا. اچھا، ذہن کے گھر والوں نے بھی اس ٹائم پہ پولیس کو اطلاع دے دی تھی کہ ہمارا بچہ غائب ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے. لیکن اس دوران سارے معاملے میں پولیس کیا کرتی رہی، یہ سمجھ سے باہر ہے. اور پولیس نے ابھی پورا علاقہ کاؤنٹر کر لیا ہے، پورے علاقے کو پولیس نے پھر گھیرا، گرفتاریاں شروع کر دیں، علاقے کو کنٹرول میں کر دیا. لیکن پہلے بلکہ پورا دن ہی علاقہ شدید ہنگامی صورتحال کا رہا، اور یہ خدشہ کیا جا رہا تھا کہ مزید بھی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ مزید ہلاکتیں نہیں ہوئی. اس چیز سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، نوجوان نسل کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے، رزق حلال کی طرف جائیں اور اپنے بچوں کو فضول چیزوں سے دور رکھیں. اور نوجوان وہ بھی گروپنگ میں نہ پڑیں. راولپنڈی سائڈ پہ بڑے گروپس ہیں، ماضی میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، کلاڑا گروپ ہوتا تھا، پنڈی گروپ ہوتا تھا، مختلف گروپ ہوتے تھے. وقت کے ساتھ پولیس نے کاؤنٹر کیا، ان گروپس کو توڑ دیا. لیکن اب اسے دوبارہ سے جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ چکری کا، دمیال کا یہ جو علاقہ ہے، چونترا، یہ وہ علاقے کہ جہاں پہ کرائم ریشیو زیادہ ہے، جہاں پہ بندہ مارنے میں ٹائم نہیں لگتے، جہاں پہ لڑائی جھگڑے میں ٹائم نہیں لگتا. اور ہوتا کیا ہے، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ مرنے مرانے پہ باتیں ہو رہی ہیں. چونترا، چکری، دمیال، ابھی بھی یہ جگہ بہت مشہور ہے لڑائی جھگڑے کے لیے، اور زیادہ سے لڑائی جھگڑے یہیں سے اٹھتے ہیں. پولیس کب ان چیزوں کو کنٹرول کرے گی، اس ایریے کو کب بہتر کیا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کب بہتر ہوگی، مجھے نہیں پتا، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا. لیکن اس ٹائم پہ جو ایکشن لیا گیا آئی جی صاحب سے، سی پی او صاحب نے بڑا زبردست کام کیا، اور تقریباً 50-60% یہ میٹر حل ہو چکے ہیں. باقی میٹر بھی کل تک کمپلیٹ حل ہو جائے گا، ڈیٹیل سامنے آ جائے گی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.